معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وآمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کا شکریہ ادا کرو گے تو رب اس میں اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر انکار کرنے والے بنو گے تو میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید فرقان حمید و برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اے لوگو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم و تکریم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ کے دو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی 3 عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغمبران اعظام کو بھیجا سب کو نور والا بنا کر بھیجا، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو رب نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر ہم گناہگاروں کے درمیان بھیج دیا ہے۔ یہ رب کا خاص فضل و کرم ہے، احسان ہے، ورنہ کون یار اپنا محبوب دیتا ہے۔ 3 عظمتیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں۔ کل بروز محشر میرے آقا نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں کے سامنے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، یعنی کہ تم نیک کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی خوشخبری رب کے پیارے محبوب تمہیں سنا دیں گے۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ نذیر بنا کر بھیجا،
یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا نہیں، بلکہ امت کو وقت سے پہلے نقصان سے جو محفوظ فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، تم برائی کا ارتکاب نہ کر لو، ورنہ پھر تم پچھتاوے میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرما دیا، رب نے فرما دیا۔ اب آگے آئیے، رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور جب بندہ مومن اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد جب تک تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، رسول کی تعظیم و تکریم نہیں کرے گا، بغیر تعظیم رسول اللہ وہ ایمان مکمل اس کا نہیں ہو سکتا۔ بغیر تعظیم رسول اللہ، اللہ کے رسول کی تعظیم کے بغیر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت اس کی منظر کشیوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، میرے آقا کو مخاطب کر کے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، میرے آقا کی طرح کوئی بشر نہیں ہے۔ اللہ نے بے شمار خصائل حمیدہ کا پیکر بنا کر ان کو بھیجا۔ اور حضرت جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا تھا، سنا تھا آپ نے، اے جبریل تم نے چپا چپا دیکھا، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ چاروں دشاؤں کا کونا کونا تم نے چھان ڈالا، کہیں ہم جیسا بھی پایا؟ تو سنیے جبریل امین بزبان اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے کہتے ہیں، بریلی والے نہیں کہتے، سدرا والے کہہ رہے ہیں، سدرا والے کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا تھا جبریل امین سے، جبریل امین بتاؤ ہم جیسا بھی کہیں دیکھا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ تو بغیر تعظیم رسول اللہ کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح معاذ اللہ مر گئے، اسی اعتراض میں کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، اور اعتراض کرتے ہیں کہ نبی آگے ہیں کہ ہم آگے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں، لیکن ذرا تعصب کا عینک اتار کر دیکھو، رب نے اپنے محبوب کو لباس بشری میں دنیا میں بھیجا ہے تو خیر البشر بنا کر بھیجا ہے، افضل البشر بنا کر بھیجا ہے، سید البشر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آگے پڑھیے آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اگر تم آگے بڑھو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا، اور انہی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، لوگوں سے خطاب نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ایمان والوں کے ہی مقدر میں ہے جو تعظیم رسول اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، بے ایمان تو نہیں کرتے۔ ذرا دیکھو آج بھی جا کر یہ حجاج کرام جا کر آئیں مدینہ شریف، آج بھی ظالم اتنے بڑے مردود ہیں کہ گنبد خضرا کی جانب ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تعظیم کریں گے؟ اللہ کا خوف کرو۔ میرے آقا نے، میرے رب نے اس بارگاہ کا مقام کا ادب یوں بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کچھ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے،
کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے پہلے ذبح کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اپنا دماغ لگانے لگ گئے، شریعت میں طبیعت کو دخل نہیں ہے۔ اب آ جاؤ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اے محبوب، اے ایمان والو، تم جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دو تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھنا، میرے محبوب کی آواز سے اونچی مت کرنا۔ جیسے کہ تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح مت پکارنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اعلیٰ جماعت، ایمان لانے میں سب سے پہلے جماعت، اور اعمال میں بھلا ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ امتیاز جن کا مقدر بن چکی تھی، اولئک هم المفلحون حقہ کی ڈگری جنہیں نصیب ہو چکی تھی، وکلم وعد اللہ الحسنہ کی بشارت جن کو رب نے عطا فرما دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی صحابیوں سے، اپنے محبوب کے صحابہ کرام سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، ان نمازیوں سے، مجاہدوں سے، غازیوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں میرے محبوب کی شرف صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا ہے، لیکن جب کبھی تم میرے نبی کی، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھنا، ان سے اونچی مت کرنا۔ اگر اونچی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو میرے دوستو، جو اونچا سنتا ہے اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ زور سے بولتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جو اونچا سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے تاکہ سامنے والے کو شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ آواز کم جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اونچا سنتے تھے اور اونچا بولنے کی ان کی عادت تھی۔ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ تو اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا، اس آیت کریمہ کو جب یہ سنا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی تو کیونکہ یہ زور سے بولتے تھے اور اونچا سنتے تھے تو یہ راستے میں سے جا رہے تھے، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے صحابی رسول کا گزر ہوا، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، اے قیس کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے اونچا بولنے والوں کے لیے، جو نبی کی بارگاہ میں اونچا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں ہی وہ شخص ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ہی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں ہی اونچا بولتا ہوں اور اونچا سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا، میں دوزخی ہو گیا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ حضرت ثابت وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں، وہیں پر رو رہے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حالت و کیفیت کو بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، کوئی مجھے پریشان مت کرنا، کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ کیوں؟ گھر والے پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اونچا بولنے والوں کے لیے عتاب الہی میں آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ جب صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں سارا واقعہ حضرت ثابت بن قیس کا بیان کر دیتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ عاصم بن عدی اور میرے قیس کو دوبارہ میرے دربار میں بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ قیس کا مقدر دیکھیے یار، کون سا وہ خوش نصیب ہے، کون ایسا مسلمان ہے کہ جس کے دل میں شہر مدینہ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں ہے۔
اور عاشقان رسول کی تو تمنا یہی ہے کہ مولا کچھ دے یا نہ دے، بس ایک دن کے لیے مصطفیٰ کے شہر کا مہمان بنا دینا۔ ذرا بولیں یار محبت سے، اب کس کس کی تمنا ہے وہ اس شعر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کی بھی یہی تمنا ہو تو یار آپ کی دعائیں مجھے ملے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے یہ میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے یہ میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے پیارے، قربان جاؤ حضرت ثابت بن قیس کے مقدر پر۔ حضرت عاصم جاتے ہیں اور جانے کے بعد گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ قیس کہاں ہیں؟ حضرت عاصم پوچھتے ہیں قیس کہاں ہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ اس کمرے میں بند ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت قیس سسکیاں لے کر رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیس دروازہ کھولو، بارگاہ رسالت سے پیغام آیا ہے، تمہیں آقا بلا رہے ہیں، تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اتنا سنا حضرت قیس نے دروازہ کھولا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں، رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا، میں تو بلک بلک کر اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی کا پروانہ مل جائے۔ اب کریم آقا، شفیق آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی رکھو تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، صحیح سلامت موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا تو مسکراہٹ چہرے پر کھیل جاتی ہے۔ ابھی روتے ہوئے آئے تھے، اتنا فرمانے عالی شان آقا کا سنا تو مسکرانے لگ جاتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور کیسے نہ مسکراتے، سیدی اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کچھ لوگ تو قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے۔ یار بولو گے تو تمہارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا، ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب جب اتنا سنا کریم آقا شفیق آقا نے اتنا فرمایا، کیونکہ یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ہر مانگنے والے کی جھولی بھر دی جاتی ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی جھولی تنگ ہو جاتی ہے لیکن سخی کی سخاوت کم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آقا کی بارگاہ میں ایک شاعر یوں عرض کرتا ہے کہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم سب پہ کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی سب کی بھرتے گئے۔ اب ذرا سنو، جب یہ پروانہ مل گیا معافی کا آقا کی بارگاہ سے کہ اے میرے قیس تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اعمال صحیح ہیں۔ اب سنو آقا کا دریائے رحمت کیا جوش پر آتا ہے۔ یہ تو معافی کا پروانہ مل گیا اونچی آواز میں نہ بولنے کا، لیکن اب ذرا سنو میرے دوستو، آقا کا جب نوازشات کی برسات ہوتی ہے قیس پر، جب نوازشات ہوتی ہے قیس پر تو میرے آقا قیس سے فرماتے ہیں اے قیس اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اے قیس کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ایک تم باعزت زندگی گزارو، پروقار زندگی گزارو، اور جب تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور جب تم اس دنیا سے چھوڑ کر جاؤ تو جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔
اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ حضرت قیس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ روتے ہوئے آئے تھے، صرف اس لیے معافی کا پروانہ لے کر آئے تھے، یار میں اونچا بولتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، لیکن نوازشات کی برسات دیکھیے۔ میرے آقا نے ایک ایسی بشارت دے دی کہ اے قیس تم پروقار زندگی گزارو گے، شہادت کی موت تمہیں ملے گی اور جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، قیس روتے ہوئے آئے تھے۔ کیا آقا کی بارگاہ میں اس دربار کا کیا کہنا؟ شاعر یوں کہتا ہے، قربان میں ان کے صدقے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے میرے آقا نے اتنا دیا کہ جھولی میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب قیس کو یہ بشارت دے دی گئی، خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہاری عزت بھی، زندگی بھی شاندار گزرے گی، شہادت کی موت تمہیں ملے گی اور جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا، تو ہمارے عقیدے کی بھی تصدیق ہو گئی، علوم غیبیہ کی بھی تصدیق ہو گئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پاور نہیں ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے، ذرا اٹھا کر دیکھ، اللہ نے، اور ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ قیس کو دیکھ لے، وہ میرے قیس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، قسمت کی معراج ہو گئی۔ اور ہمارے علم غیب کی جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو یہ بشارت دے دی کہ تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا۔ نبی مالک و مختار ہیں، فل پاورفل ہیں، اور یہ تو وہی دے سکتا ہے جس کو انلیمیٹڈ پاور ہو۔ ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ نبی کو فل پاور تھی، اسی لیے سرکار تاج الشریعہ فرما گئے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اب ایک بات، ایک نصیحت آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یا اللہ لکھا ہوا ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے۔ میرے نبی کے دو نام ذاتی ہیں، ایک احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نام ذاتی ہیں میرے آقا کے، ان ناموں سے صرف ان کا رب ہی ان کو پکار سکتا ہے، مخلوق کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق کو اس کی بولنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا ادھر یا اللہ لکھا ہوا ہے تو ادھر یا محمد لکھ دیا، بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور ہم کہیں وہ شادی کا کارڈ وغیرہ، پوسٹر اشتہار وغیرہ کہیں پہ لکھے نا تو ادھر یا اللہ لکھ دیا، اس کونے میں اس کونے پہ یا محمد لکھ دیا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اگر ایسا نہ لکھا کریں، بچا کریں، اگر لکھنا ہے تو یا رسول اللہ لکھو نا، یا محمد نہ کرنا، یا حبیب اللہ لکھو، دوسرے جو صفاتی نام ہے وہ لکھا کریں، یا محمد۔ اب کہیں بھی اگر آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے تو اس کو منع کریں کہ میرے بھائی یہ نہ لکھا کریں بلکہ یا رسول اللہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خلاف ہے اور پھر گناہ میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ رب تقدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس بارگاہ کا حاضری کا ادب نصیب فرمائے جس بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں صبح شام 70,000 درود و سلام پڑھنے کے لیے، اور وہ مقام ہے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی آتے ہیں نا وہ اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ادب کا مقام ہے آسمان کے عرش کے نیچے کہ جہاں یہ جیسے بزرگ بھی ولی کامل بھی اپنی سانسوں، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی سانسوں تک کو روک لیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں اونچی آواز میں سانس لینا بھی ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تو میرے دوستوں، اللہ بارگاہ کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کل میں نے جب پڑھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ